نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل امر حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ ان متبرک راتوں میں سے ایک رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شب میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور مومنین کی پکار سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک شب حضور علیہ السلام کو بستر سے غائب پایا تو حضور علیہ السلام کی تلاش کے لیے نکلتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جنت البقیع قبرستان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس شب میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور مومنین کی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ان کے گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لہذا اس رات کو انتہائی عظیم رات سمجھنا چاہیے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر ہے تو گویا کہ تطبیق کے طور پر فیصلے تو اس رات میں ہوتے ہیں لیکن سپرد پھر لیلۃ القدر میں متعلقہ فرشتوں کے کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کاموں سے بچنا ہے۔ کام جو کرنے کے ہیں ان میں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا خاصہ ہے کہ حضور علیہ السلام جنت البقیع قبرستان تشریف لے کر گئے، لیکن نہ کسی دوسرے کو اپنے ساتھ جانے کی دعوت دی، نہ اعلان کیا، بلکہ حضور علیہ السلام کا یہ اپنا عمل ہے۔ لہٰذا ہم میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی تقلید کی خاطر اور اتباع کی خاطر بغیر ضروری سمجھے اگر قبرستان چلا جاتا ہے تو یقیناً یہ چیز قابل اجر ہے، لیکن اس کو ضروری نہ سمجھا جائے، اور جہاں یہ خوف ہو کہ اس کو ضروری سمجھا جائے گا تو پھر وہاں نہ جانا ہی بہتر ہوگا، اور بلکہ نہ جایا جائے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایام بیز کے بھی روزے رکھتے تھے، تو ہم میں سے بھی اگر کوئی ایام بیز کے روزے رکھنے کا معمول رکھتا ہو تو 15ویں شعبان کا روزہ بھی وہ رکھ لے گا، اسی طریقے سے 13 اور 14 کی تاریخ کا روزہ بھی رکھ لے گا۔ خاص 15ویں کا روزہ رکھنا یہ یقیناً بغیر ضروری سمجھے مستحب ہے اور قابل اجر ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی عبادات ایسے موقعوں پر زیادہ کیا کرتے تھے، اور نفلی عبادات گھروں میں ہوا کرتی ہیں، تاہم اگر گھر میں نفلی عبادات کا ماحول نہ ہو تو پھر مسجد میں جا کر اجتماعی طور پر عبادات اس طور پر نہ کی جائیں کہ نفل باقاعدہ جماعت کے ساتھ ادا ہوتے ہوں، صلاۃ التسبیح کو باقاعدہ جماعت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہو، کیونکہ نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی، لہٰذا بغیر کسی ایسے سلسلے میں پڑھنے کے کہ باقاعدہ شریعت کی خلاف ورزی ہو، انسان اپنی فرداً تنہائی میں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے، نوافل ادا کرے، تلاوت قرآن کرے، زبان کو ذکر و اذکار سے معطر رکھے، اپنے رب سے دعائیں مانگے، یقیناً یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں انسان کو مقرب بنا دیتی ہیں۔ اس رات میں چند ایسے کام جو انسان کرتا ہے تو وہ پھر فضیلت سے محروم رہ جاتا ہے۔ ان میں ایک تو یہ کہ مسجدوں کو چراغاں کیا جاتا ہے، تو چراغاں کرنے میں وقت کافی صرف ہو جاتا ہے، اور نہ ہی اس طرح کا کوئی عمل ہماری شریعت میں ہم تک پہنچا ہے کہ ہم اسے قابل اجر یا قابل ثواب سمجھیں۔ مساجد تو ویسے بھی اللہ کا گھر ہیں، اور اس کو ہر حال میں مسلمان پاک صاف رکھے، ستھرا رکھے، وہاں روزانہ نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے قابل بنا کر رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تطہیر اور تقدیس کے تمام تر لوازمات کو پورا کرے۔
خاص صرف ایک رات کے لیے مسجدوں کو سجانا اور بناوٹ کرنا اور ان کے اوپر لائٹنگ کرانا، یہ یقیناً ایسے کام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنی قیمتی عنایات اور یہ وقت قیمتی یقیناً ہم سے چھن جاتا ہے، اور پھر بعد میں اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کے ساتھ تعلق بنائیں، اور اسی طریقے سے اس رات میں مخصوص کھانے کی بھی کوئی شریعت کے اندر مثال نہیں ملتی، نہ کوئی حکم ملتا ہے۔ لہٰذا آج کل جو بعض لوگ حلوہ پکانے کو ضروری سمجھتے ہیں، تو یقیناً یہ چیز قابل ترک ہے، اور ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے جو اس رات کو حلوہ پکانے کے لیے ضروری ہو۔ ویسے تو انسان اگر پورا سال حلوہ پکائے کھائے تو کوئی قباحت نہیں ہے، اس رات میں اگر پکا لیا تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس رات میں ضروری سمجھا جائے تو یہ یقیناً قابل ترک ہے، اور ایسا کرنا کہ اس رات میں ضروری سمجھنا کسی بھی چیز کے پکانے کا بنانے کا، تو یہ پھر گناہ کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ اسی طریقے سے اس رات میں آتش بازی کی جاتی ہے، لاکھوں کے اخراجات ہوتے ہیں، یقیناً یہ چیز اسراف میں ہے۔ اگر اپنا مال ہے تب بھی اسراف میں ہے، دوسرے کا مال ہے تو یقیناً یہ خیانت میں بھی آتا ہے۔ لہٰذا ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اس باعظمت رات کی تقدیس کرنی چاہیے، تعظیم کرنی چاہیے اپنے اعمال صالحہ کے ساتھ۔ اور اس رات میں چونکہ تقدیر کے فیصلے بھی بعض طے ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اقربا کے لیے درازی عمر کی اور عافیت والی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اپنے بزرگوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے خصوصی طور پر مغفرت کی دعائیں مانگنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لو لگانی چاہیے۔ یقیناً اس رات کی فضیلت تقریباً 16 یا 17 یا 18 صحابہ کرام سے منقول ہے، لہٰذا اس رات کو فضیلت والی سمجھنا یقیناً بنتا ہے، اور اس رات کی تنقیس کرنا یہ اسلام کے اور شرع کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رات کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔